اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے چیپٹر 4 کا. قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، پیج نمبر 97 سے ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. لاسٹ جو ہے ہمارا لیکچر تھا وہ ہم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کو پڑھا تھا اور ارلی پرابلمز آف پاکستان، جو 7 مین ایشوز اس وقت تھے پاکستان کو کہ جب پاکستان بنا، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ پھر اس کے بعد جب قائد اعظم جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لیا ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، تو پھر انہوں نے کیا کیا کام کیا ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. انٹروڈکشن دیکھتے ہیں جی قائد اعظم کا. پیج نمبر 97 سے یہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. قائد اعظم worked as a governor general of Pakistan for 13 months. He died on 11 September 1948. During this short period, he used his penetrating insight and leadership abilities and resolved important national issues that helped Pakistan stand on its feet. The lofty personality of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah solved the problems created after the birth of Pakistan in an excellent way. Congress tried to create every type of problem for Pakistan, including unequal division of assets, the problem of rehabilitation of refugees, and inhumane treatment they received from Hindus and the Sikhs, and non-communication of the administrative records on time. تو انٹروڈکشن میں انہوں نے جسٹ اتنا بتایا قائد اعظم کا کہ 13 منتھ جو ہے وہ آپ نے ایز اے گورنر جنرل جو ہے وہ آپ نے اپنی سروسز جو ہے وہ رینڈرڈ کی. 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی. اور قائد اعظم کی لافٹی پرسنالٹی، لافٹی مینس روبدار پرسنالٹی جو تھی، اس نے جو ہے وہ بہت سارے پرابلمز جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ان کو سالو کر دیا. اور پاکستان جو ہے اس نے جو اس وقت کے ارلی پرابلمز، اب یہاں بھی انہوں نے وہ مینشن کیے کہ ان ایکول ڈویژن آف ایسٹس تھا، دا پرابلم آف ریفریجیز، یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سالو کیا. اور پاکستانی نیشن کو ایک ایز اے لیڈر جو ہے وہ آپ نے اس وقت لیڈ کیا اور ہمارے جو ایشوز تھے ان کو آپ نے سالو کیا. اوکے، پیج نمبر 98 کا فرسٹ پوائنٹ. قائد اعظم well judged the seriousness of the circumstances and made Karachi the capital of Pakistan prominently. تو پاکستان کا کیپٹل فرسٹ جو ہے وہ کراچی کو بنا دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ حالات بڑا ہمارے جو ہے وہ بگیسٹ سٹی آف پاکستان، ٹھیک ہے، لارجسٹ سٹی ہے، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے قائد اعظم نے کیپٹل بنایا. اور دین کراچی کے بعد ہمارا نیکسٹ کیپٹل جو ہے وہ اسلام آباد ہوا. اور اب جو ہے وہ اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کیپٹل اسلام آباد ہی ہے. تو قائد اعظم نے کراچی کو جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ڈکلیئر کیا تھا. Advised government officials to do their duty with honesty and faithfulness. He arranged to operate special trains to shift officers from to India. He made an agreement with an air company which made the shifting of the government officials possible. تو کیا ہوا جی؟ خود بھی آنیسٹی اور فیتھفلنس کے ساتھ کام کیا قائد اعظم نے، اور گورنمنٹ آفیشلس کو بھی یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ آنیسٹی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈیویڈڈ ہو کے کام کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ مخلص ہو کے کام کریں، اس کو نقصان نہ پہنچیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل ٹرینس چلائی کہ جو مسلمز جو انڈیا میں تھے ان مسلم آفیسرز ان کو جو ہے وہ پاکستان لایا جائے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو جو پرابلمس تھی کہ ہمارے پاس کوئی آفس ہی نہیں تھا، نہ آفیسرز تھے. تو ان آفیسرز کو جو انڈیا میں تھے ان کو پاکستان لانے کا کام بھی جو ہے وہ قائد اعظم نے کیا. اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایئر کمپنی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ قائد اعظم نے کیا کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ ہمارے ملک میں واپس آ سکیں. He constituted a committee under the chairmanship of چودھری محمد علی to improve administrative structure. تو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے چودھری محمد علی کے سپرویژن میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کا کام یہ تھا کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہیں ان کو جلد از سالو کیا جا سکے. He also started accounts and foreign services. فورن سروس کا کام جو ہے وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے. The general headquarters was made in order to improve the armed forces. GHQ جو ہے ہمارا جو آرمی کا جو سب سے بڑا جو ہمارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں آرمی چیف ہوتے ہیں یا آرمی کے ہر ایشو کو وہاں سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ قائد اعظم نے جو ہے یہ بنایا، اور راول پنڈی کے اندر یہ اب بھی ہے ہمارا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، اس کو کہتے ہیں، فل فارم اس کی جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، شارٹ میں GHQ کہتے ہیں. یہ ہماری آرمی جو ہے اس کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سول سروسز کا جو ہے وہ اکیڈمی لانچ کی قائد اعظم نے. Ordnance factories was also set up in the short period of Qaid Azam governor generalship. آرڈیننس فیکٹریز ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری نہیں تھی اسلحہ بنانے والا، یا جو ہمارے ہاں جو ملٹری کی جو چیزیں ہیں
تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی بنانے کے لیے. تو قائد اعظم نے جو ہے وہ کام بھی اسٹارٹ کیا اور اس کے لیے بھی جو اس طرف توجہ دی اور آرڈیننس فیکٹریز بھی بنوانے کا آرڈر دیا. ٹھیک ہے جی. آگے جو فورن افیئرس ہیں تو نیکسٹ جو فورن پالیسی میں کیا تھا, قائد اعظم ناٹ اونلی پیڈ مچ اٹینشن ٹورڈز انٹرنل افیئرز بٹ آلسو لیفٹ نو اسٹون unturned to formulate foreign policy. He established good relations with neighboring as well as other major countries, which was included in the fundamental objectives of the foreign policy. Pakistan got the membership of the United Nations. It was due to the statesmanship of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ٹھیک ہے جی. فورن افیئرز دوسری دنیا کے ساتھ رابطہ, یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے یہ کیا کہ فورن پالیسی بنائی کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن سٹارٹ ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ریلیشن سٹارٹ ہوں, ہمارے انٹرنلی جو ایشوز ہیں ان کو بھی سالو کرنے, اور ہمارے ساتھ جو اس وقت کی جو کنٹریز میجر کنٹریز تھی لائک امریکہ, رشیا, چائنا, یہ جو بھی تھا ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشنز کا آغاز کیا جائے. تو اس کا آغاز جو ہے وہ قائد اعظم نے خود کیا اور فارن پالیسی جو ہے بنوائی اور اس پہ بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا. اور یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو ممبرشپ ملی تو بھی جو ہے قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ شپ تھی, ان کی پالیسیز تھی کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان ایز اے ممبر جو ہے وہ انرولڈ ہوا. ایجوکیشن فیلڈ. After the establishment of Pakistan, our country was facing many challenges. It was necessary to achieve success in the field of education. Quaid-e-Azam paid special attention towards this issue. He conducted first education conference in 1947. He was of the view that the objective of education was the moral development of people. He wished that every citizen of Pakistan should serve the nation selflessly. He declared the education of science and technology compulsory for the young students. تو قائد اعظم اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ سب کانٹیننٹ جب یونائٹڈ انڈیا تھا کہ مسلمس نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں, سائنس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو سب سے پہلے قائد اعظم نے جو ہے وہ جس بات پہ فوکس کیا, اور بہت ساری چیزیں تھیں جس میں ہم یہ اوپر دیکھ آئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جہاں وہ اپنی آرمی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, جہاں فورن پالیسی بنا رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے جا رہے ہیں اپنے کنٹری کو. تو انٹرنلی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹرانگ ہونا ہے تو پہلے اپنے ینگسٹرز کو پڑھانا, ایجوکیٹڈ ہم نے کرنا ہے. اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اسپیشلی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, سائنس ہے اور جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں, اس میں ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ورلڈ کو کمپیٹ کر سکیں. تو پھر اس کے لیے جو ہے انہوں نے کمیٹیز بنائی اور اس کے لیے کام کیا. اور قائد اعظم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں کہ وہ انٹرنل افیئرس کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ مائیگرینٹس جو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, ریفیوجیز جو آ رہے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے فارن پالیسی بنا رہے ہیں, کیپٹل بھی شفٹ ہو رہا ہے اور باہر سے جو ہے آفیسرس کو پاکستان واپس لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آرم فورسز کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. آرڈیننس فیکٹریز کا جو ہے وہ آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ بنائی جائیں. ایجوکیشن فیلڈ مینس کہ ہر جو ہے اسپیکٹ سے جو ہے وہ ایز اے لیڈر وہ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے قائد اعظم کہ اب ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا جس کے لیے ہم نے اتنے سال اسٹرگل کیے, اب اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو 13 منتھس کے اندر قائد اعظم نے جو ہے وہ اس کے لیے جتنی اسٹرگل وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کی. ٹھیک ہے. قائد اعظم served Pakistan till he breathed his last. Despite his broken health, he would study important files. کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے آخری سانس تک پاکستان کی خدمت کی, اور وہ جب ان کے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, ٹی بی ہو گئی تھی ان کے, ٹیوبرکلوسس, اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس بیماری کو چھپا کے رکھا. اور بعد میں یہ جو ہے یہ کہا بھی جاتا تھا ہندو لیڈرز کی طرف سے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی سخت بیماری ہے, اس وقت ٹیوبرکلوسس کا علاج نہیں تھا, تو اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنے سخت بیمار ہیں تو ہم جو ہے وہ پاکستان کو میکنگ آف پاکستان کو ہم تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے, سال 2 سال, تو ہم قائد اعظم کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے اور یہ پاکستان نہ بن سکتا. تو قائد اعظم نے ایفرٹس کی اور اس کو ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کی ایفرٹس ہیں, اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے لیڈرز کی جو ہے وہ کوششوں کو یاد رکھتی ہیں, بھولتی نہیں ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے پیج نمبر 98 پہ. Although the incurable and the fatal disease of tuberculosis had weakened him physically, yet his determination to serve Pakistan was not weakened. He did not let his disease come in the way of his duties. It would be not be exaggeration to say that Qaid Azam served Pakistan at the cost of his life. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے
یہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا نہیں ہے، بٹ یہ فیکٹ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی جان کے بدلے پاکستان کو سرو کیا، اور انہوں نے جو ہے اس ٹیوبرکلوسس جیسی ایک مہلک بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے برٹش سے بھی مقابلہ کیا، بیماری سے بھی مقابلہ کیا، ہندو سے بھی، اور ایون کہ جو مسلمس تھے جو پاکستان نہیں بنانا چاہ رہے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ پارٹیشن ہو، ان کو بھی کیا، مقابلہ کیا. اور جو قوم ہے، جو نیشن تھی اس وقت مسلمز، ان کو بھی اس بات پہ جو انہوں نے ایگری کیا کہ ہم نے جو ہے ایک سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج سیکنڈ لیکچر تھا. اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو وہ مجھ سے جو ہے وہ کلاس میں پوچھ سکتا ہے.